السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، یقیناً ہم سب سے جانے انجانے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے، پیارا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ سچی توبہ کر لے۔ اور سچی توبہ کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں جن کے بغیر توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں ان شروط کو، جن کا جاننا اور اس پر عمل کرنا توبہ کے قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص، جو تمام عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ چنانچہ تائب کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کسی دنیاوی مفاد یا ذاتی مصلحت کے حصول کے لیے نہیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت و شرمندگی، یعنی تائب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اعتراف گناہ کے بعد اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ شرمندہ ہو اور اس سے معافی طلب کرے۔ محترم سامعین، اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ ترک معاصی، یعنی تائب گناہ کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، نہ یہ کہ وہ معاصی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے سامنے جام شراب لے کر ایک ایک گھونٹ کر کے اس سے شراب نوشی بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا ورد بھی جاری رکھے، یا پھر ایسا شخص جو بے نمازی ہو اور ترک نماز پر اصرار کرتے رہے اور وہ اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے کہ زبان سے معافی مانگ رہے ہیں اور عمل سے انہی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جن پر وہ معافی کے طلبگار ہیں۔ اس لیے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو وہ بلا تاخیر اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کو یاد کر کے اس سے مغفرت طلب کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جس سے مغفرت طلب کی جائے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ انہیں ترک کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب ان کے لیے ان کی توبہ کے بعد بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ترک معاصی اور اصلاح نفس توبہ صادقہ کی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے فضیل بن عیاض ترک معاصی کے بغیر استغفار کو کذابین، یعنی جھوٹوں کی توبہ قرار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے،
استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، کہ گناہ چھوڑے بغیر استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، یعنی تائب توبہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں اس بات کا پختہ عہد کرے کہ وہ مستقبل میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نہ صرف پختہ عہد کرے بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر وہ کسی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت۔ رواہ النسائی وصححہ الالبانی، کہ اللہ مجھے سب سے اچھے اعمال اور سب سے بہتر اخلاق کی توفیق دے، کیونکہ تیرے سوا ان کی توفیق دینے والا کوئی نہیں، اور مجھے برے اعمال اور بری صفات سے بچا، کیونکہ تیرے سوا ان سے بچانے والا کوئی نہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ تائب توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے۔ جب بھی کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے معافی طلب کرے اور توبہ کو مؤخر نہ کرے، کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اور چونکہ اس کی موت کسی بھی لمحے میں واقع ہو سکتی ہے، اس لیے اسے موت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت توبہ کرے جب اس کا دروازہ ہی اس کے لیے بند ہو جائے، اور تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد کر دے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تائب توبہ کا دروازہ بند ہونے سے قبل توبہ کرے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ چنانچہ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی۔ گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے حقوق سے ہو تو ان کی معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں ادا کیا جائے، یا اصحاب الحقوق سے انہیں معاف کرا لیا جائے۔ تو اسی طرح حقوق العباد سے اگر متعلق ہوں تو انسان کو چاہیے کہ ان کے پاس جائے اور انہیں ان سے معاف کروا لیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ صادقہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔